ایک صاحب نے مجھے کہا اگر صفائی نصف ایمان ہے تو گورے تو ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے آدھے آدھے, کیونکہ ہمارے یہاں دیکھ لو ابھی گٹر میں نے بنوایا ابھی تھوڑے دن پہلے, جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اور جیسے ہی ہم نے وہ کیا ہے تو اوپر سے چاول کا شاپر آیا نیچے گرا ہوا ہے, پتہ نہیں کس نے پھینکا, کہاں سے آیا, مریخ سے تو آ نہیں سکتا, ظاہر ہے اسی زمین کا ہوگا نا. دن رات صفائی کرتے رہو گھر کے باہر, کوئی آئے گا بولے گا مولوی صاحب کا گھر دیکھو کیا گند, صفائی پر بیانات کرتے ہیں اور گھر کے باہر دیکھو گند کتنا پڑا ہوا ہے. اس کا بھی کچھ کرنا ہے, بہت سخت ایکشن لینا. اب یہ تمیز سے لوگ سدھرتے نہیں ہیں, شرافت کا زمانہ نہیں ہے. شاپر کبھی پڑا ہوگا چاولوں کا, کون رکھ کے جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کبھی پیمپر پڑا ہوا ہوگا. ماسیاں گھروں میں جو کام کرتی ہیں, لوگ ان کو کہتے ہیں نا کہ کچرا پھینک کر آؤ, تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو کارنر کا, میرا گھر کارنر کے ساتھ ہی ہے تقریباً, تو وہ کیا کرتی ہے کہ بھائی دیکھا دائیں بائیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, وہاں کچرا رکھ کے, ان کو روڈ پار کرنا مشکل لگ رہا ہے. اور ویسے بھی روڈ پار کے باہر کون سی کچرے کی جگہ ہے, وہ بھی تو لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے, وہ کوئی کچرا کنڈی تھوڑی ہے. کچرا کنڈی کی ڈیفینیشن کراچی میں یہ ہے کہ جہاں 2 شاپر نظر آ جائیں, 2 پیمپر, تو یہ کچرا کنڈی ہے بس, تیسرا خود لا کے ثواب ہے وہاں پہ رکھنا. حقیقت ہے. کچرا کنڈی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جہاں 2 پیمپر, یہ تو اس کا بنیادی رکن ہے, ایک پیمپر ہو تو شبہ ہوتا ہے کہ کسی نے ویسے ہی رکھ دیا ہے, غلط کیا ہے. لیکن اگر 2 پیمپر اکٹھے ہو گئے وہاں پہ, اٹ از کالڈ کچرا کنڈی. پھر 25-30 ویسے ہی ہو جائیں گے, پھر پورا ڈھیر ویسے ہی بن جائے گا. جیسے بدعتیوں کے ہاں کوئی بھی قبر بنا دو نا اونچی کر کے, ایک جھنڈا لگا دو, تو اب اندر کون ہے کیا ہے اس سے غرض نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے یہاں تک بتایا ایک مزار ہے جس میں گدھا دفن ہے, اور ایک مجاور بیٹھا وہاں پہ ایک جھنڈے لگا کے, اور دنا دن قوالیاں چل رہی ہیں, اور کسی کو نہیں پتا بھائی یہ کوئی دامت برکاتہم نہیں ہے, یہ گدھا دفن ہے یہاں پہ. وہ گدھا بھی بولتا ہوگا یار اتنا پروٹوکول مجھے زندگی میں نہیں ملا. حقیقت ہے. تو میں نے اس سے کہا, میرا دل چاہ رہا تھا میں اس سے کہوں کہ اندر گدھا دفن ہو یا نہ ہو, باہر جتنے ہیں وہ سارے گدھے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ تو بیچارہ فزیکلی گدھا تھا نا, اور یہ روحانی گدھے ہیں جو مزاروں پہ بیٹھ کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ان المساجد للہ, مسجدیں ہیں اللہ کے لیے. فلا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ نے فرمایا یہاں آ کے اللہ کو پکارو, اور یہاں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارو, صرف یا اللہ مدد مسجد میں, یہاں بھی کسی اور کو نہیں پکارو, یہ میرا گھر ہے میرا. ہمارے نبی بھی آئیں گے تو اللہ کو پکاریں گے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, ما کان لبشر, کسی بشر کے یہ میں کوئی یہ مجال نہیں ہے, ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ, اللہ اسے کتاب بھی دے, حکمت بھی سکھائے, نبوت بھی دے, ثم یقول للناس کونوا عبادا لی, پھر وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے. فرمایا نا 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 نا, یہ اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مت پکارو, یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہے. فرمایا ہر پیغمبر کی تعلیمات یہ ہے کہ کس کی عبادت ہوگی, اللہ کی. آپ کہتے ہیں ہم پکارتے ہیں, عبادت تھوڑی کر رہے ہیں, تو عبادت پکار ہی کو کہتے ہیں. عبادت کا جو مغز ہے نا وہ تو پکارنا ہے, دعا ہے. دنیا میں جتنی عبادتیں ہوتی ہیں بھگوانوں سے مانگا جاتا ہے, اٹ از کالڈ عبادت, اس کو عبادت اور ورشپ کہا جاتا ہے. ہندو جب مندر میں جاتا ہے نا عبادت کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے, بھگوان سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ, ورنہ وہ بھی کہہ سکتا ہے میں مانگ رہا ہوں, میں عبادت تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو بھگوان سے یوں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا کام کر دو, یہ میرا کام کر دو. تو یہی تو عبادت ہے.